اس وقت ہم اسلام آباد ہیریٹیج میوزیم لوک ورثہ کے سامنے ہیں اور یہ بھی ایک یادگار ہے پاکستان کی تاریخ کی۔ آئیے اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں لوک ورثہ میں کیا پاکستان نیشنل ہیریٹیج میوزیم کا یہاں پر پورا یہ شیڈول لگا ہوا ہے کہ چھٹی عید کے دن ہوتی ہے اور ٹائمنگ اس کی ساری، نماز کا وقفہ، کھانے کا وقت، وہ ساری چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹکٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹکٹ جو ہے غیر ملکیوں کے لیے 800 روپے ہے اور ملکوں کے لیے جو ہے 50 روپے ہے۔ اور پاکستانی اگر طلباء طالبات ہوں تو ان کے لیے جو ہے 20 روپے ہے، سارک ممالک کے ہوں تو ان کے لیے بھی جو ہے 50 روپے ٹکٹ ہے۔ سامنے پاکستانی ثقافت کی ایک خوبصورت تصویر، ٹانگا گاڑی، جسے گھوڑا گاڑی بھی کہتے ہیں، اور اس کے اوپر کوچوان بیٹھا ہوا ہے جس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہے اور یہ ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ غریب اور مزدور لوگوں کا یہ ایک روزگار کا ذریعہ تھا جو اب تقریباً پاکستان میں ختم ہو چکا ہے۔ کہیں کہیں کسی علاقے میں کوئی ایک آدھ ٹانگا گاڑی نظر آتی ہے، وگرنہ پاکستان میں اس چیز کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک پاکستان کا خوبصورت ماضی تھا جس میں پیٹرول کا خرچہ نہیں تھا، البتہ دیگر چیزیں، گھوڑے کا چارہ وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی تھیں اور کسی غریب کا اچھے طریقے سے گزر بسر ہو سکتا تھا۔ اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے اسے بیل گاڑی کہا جاتا تھا اور اس پہ کسان بیٹھا ہوا ہے اور اس میں گندم وغیرہ اور دیگر چیزیں، آگے 2 بیل ہوا کرتے تھے اور پاکستان کے اندر یہ ایک سلسلہ تھا۔ ٹریکٹر کے آنے سے پہلے یہ سلسلہ، ٹریکٹر ٹرالی سے پہلے گندم اور دیگر جو فصلیں ہوتی تھیں اسی پہ رکھ کر ان کو جو ہے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جاتا تھا۔ اب یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے پاکستان میں۔ کہیں نہ کہیں اس کی کوئی کچھ ہمارے بچپن میں کہیں نہ کہیں کچھ نظر آتا تھا کہیں، لیکن اب تو ٹوٹلی یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بھی غریب کسانوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے ایک بہترین چیز تھی جو کہ اب پاکستان میں ختم ہو چکی ہے۔ یہ بیل کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے جسے راہٹ کہا جاتا تھا، اور یہ ایک تصویر اس طرح کا بنا ہوا ہے جیسے کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پہ اور حقہ پی رہے ہیں، اور پنجاب کی ایک بہترین وراثت یہاں پر ثقافت نظر آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل ریئلی یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ راہٹ، یہاں پر یہ بیل گھومتا ہے اور اس سے پانی جو ہے یہاں پر کنویں سے نکلتا ہے، تو یہ اس کا ماڈل بنایا گیا ہے۔ میں ایک کشتی ہے جہاز نما اور اس کے اوپر ایک چولہا مٹی کا رکھا ہوا ہے جس میں لکڑیاں جلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بیٹھنے کی چیز جسے پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں یہ رکھی ہوئی ہے، اور مٹی کے کچھ برتن اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں جو پاکستانی ورثے کی ایک پہچان ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کشتی نما جہاز ہے اور کشتی کا ایک اسلامی تاریخ کے ساتھ بھی اور پاکستانی تاریخ کے ساتھ بھی بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے جو سفر کا سلسلہ سمندری شروع ہوا، اب بھی یہی سلسلہ ہے، اگرچہ یہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا ہے اور جہاز وغیرہ اور دیگر چیزیں بن گئی ہیں، لیکن اسے دیکھ کر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی یاد آتی ہے کہ انہوں نے کشتی بنائی۔ جیسے یہ خشکی کے اندر ہے، یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے، کشتی ہے، ایسے ہی نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور وہ خشکی میں تھی، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ پانی نہیں ہے اور خشکی میں کشتی بنائی ہے، لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے جب پانی آیا اور زمین سے اور آسمان سے اور پہاڑوں سے ہر طرح سے پانی آنے لگا، قوم غرق ہو گئی اور نوح علیہ السلام اس کشتی کی وجہ سے نجات پا گئے، اور اسی سے آج جو ہے پھر نسل انسانی کی آگے بقا ہوئی اور نسل انسانی وہیں سے چلی۔ تو اس کشتی کا ایک بڑا سلسلہ ہے، تو یہاں پر یہ بنائی گئی ہے۔ دراصل ابھی ہم میوزیم کے اندر نہیں گئے، 1 سے لے کر 2 بجے تک، اس وقت 1:10 ہوئے ہیں، 1 سے لے کر 2 بجے تک ان کا وقفہ ہے نماز کا اور کھانے کا،
تو ہم اس وقت پھر آگے چلتے ہیں، چونکہ ہم نے نماز ظہر فیصل مسجد میں ادا کرنی ہے، تو اس لیے ہم یہاں سے اب چلتے ہیں میوزیم کے اندر۔ افسوس کہ ہم نہیں جا سکے، باہر سے لوگ ورثے کا مختصر سا وزٹ کر لیا ہے، پھر کسی موقع پر آنا ہوا تو اس پہ ایک تفصیلی ولاگ بنائیں گے۔